دیکھو یہ دنیا میں بکھیڑے چلتے رہیں گے, ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے, ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ ہی نہیں, کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں, یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں. جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو 2 نمبر آدمی ہیں, تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں. جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, جھوٹی خبر, بہت سے صحابہ حواس باختہ ہو گئے. قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد اللہ تھوڑی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. افإن مات او قتل, اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو, تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو؟ اللہ کو. نبی کو بھی خوش کر رہے ہو تو اللہ کی خاطر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کی وفات ہوئی, تو صحابہ کے حوصلے پست. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, یہی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول, فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں بس. افإن مات او قتل, ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائے تو دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, تم میں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیا اسلام ہے یار, کتنا یعنی کتنی کلیئرٹی ہے اسلام کے عقیدے میں. اور یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو محمد کا سب سے چہیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو سب سے چہیتا ہے, جس کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے آپ کے بچھڑنے کا. اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھئی میں اصل نہیں ہوں, اصل کون ہے؟ اللہ. تو کیا خطبہ دے رہے ہیں, ادھر صحابہ غم میں رو رہے ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں غم میں, جو نبی جن پر سواری کیا کرتے تھے. آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ غم میں مر گئی, بھوکی پیاسی مر گئی وہ. لیکن ابو بکر کیسا قوم کو سنبھالا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا فإنہ قد مات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قد لگا دیا تحقیق کے لیے. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی غلامی کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت واقع نہیں ہوگی. یعنی وہ حیران تھے تمہیں کیا ہو گیا, کوئی اچھمبے کا کام تھوڑی ہوا ہے یہ, وہ تو بشر ہے, انسان ہے, انہوں نے تو دنیا سے جانا تھا, ہم تو اللہ کے لیے دین پہ چلے ہیں. کسی شخصیت پر اتنی قربانی نہیں دی جاتی, کسی شخصیت پر اگر قربانی دی جا رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے, اللہ راضی ہو رہا ہے. دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم, کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا مجھے, میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ 3 صحابی نے سچ بولا, یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر,
مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے؟ بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا. اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ.